بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایسی بات کرنے لگا ہوں جو شاید بہت سے لوگوں کو معلومات میں نہ ہو، اور ہم چونکہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، اللہ رسول کی وجہ سے حضور کے صحابہ اور اہل بیت کو ماننے والے ہیں، نہ حضور کے اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں اور نہ اہل بیت کے دشمنوں سے ہم دوستی رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت سے محبت ہماری گھٹیوں میں شامل ہے۔ بہت سے لوگ محرم الحرام میں ایسی خرافات کر جاتے ہیں جس سے ایک سادہ لوگ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشان ہونا بنتا بھی ہے۔ محرم الحرام میں 3 طرح کے کپڑے رنگ نہیں ڈالے جا سکتے۔ نمبر 1، سیاہ رنگ، جس کو کالا رنگ کہا جاتا ہے، کہ یہ سوگ کی علامت ہے اور سوگ کے طور پر اس کو لوگ پہنتے ہیں، اور اگر بالفرض کوئی سوگ کی نیت سے نہ بھی پہنے تو ایک قوم کا یہ شعار بن چکا ہے، تو ان کے شعار سے بچنے کے لیے کالا رنگ نہ پہنا جائے۔ اور حدیث پاک بھی ہے، من تشبہ بقوم فمنہم، کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہے، انہی میں سے شمار کیا جائے گا۔ تو ہم یقیناً اللہ رسول کے غلاموں کی مشابہت اختیار کریں گے تو انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اور کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کریں گے تو وہ وہاں پہ معاملہ برعکس ہو جائے گا۔ اور دوسرا رنگ ہے سبز، کہ سبز رنگ یہ تعزیہ داروں کی علامت ہے، اور وہی عام طور اس کو محرم الحرام میں پہنتے ہیں۔ تو محرم میں کالا رنگ بھی پہننا جائز نہیں، اور سبز رنگ بھی، گرین رنگ یہ پہننا بھی جائز نہیں۔ تیسرا رنگ ہے لال رنگ، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، اہل بیت کی دشمنی میں، معاذ اللہ بغض میں، محرم الحرام میں یہ کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ لال رنگ خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین کو سب سے زیادہ لال رنگ پسند ہوتا ہے، اور دلہن بھی عام طور لال رنگ ہی پسند کرتی ہے، لوگ بھی اس کو پسند کرتے ہیں، تو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو محرم الحرام میں خوشی اس بات پہ منانا کہ معاذ اللہ اہل بیت علیہ الرضوان کے چشم و چراغ بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، تو یہ بالکل سخت دل والوں کی بات ہے، اور دنیا آخرت کو برباد کرنے والی یہ سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کا احترام کرنے والا بنائے، اور تینوں رنگ یہ محرم الحرام میں پہننے سے سب مسلمان بچیں، یہ ہماری آرزو ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔